سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ 7ویں روزہ کی مناسبت سے آج 7ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ 6 پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا کہ عیسائی یہودیوں کی نسبت تمہارے لیے زیادہ نرم ہیں، نرم گوشہ رکھتے ہیں اسلام کے حوالے سے۔ 7ویں پارے کی ابتدا میں فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ یہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضرت جعفر ابن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حبشہ میں نجاشی کے دربار میں تلاوت کی تھی قرآن مجید میں کی، تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ وہ نرمی رکھتے ہیں اسلام کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے۔ تو آج بھی آپ دنیا میں دیکھیں تو یہود و نصارہ میں یہودیوں کا عمل بہت ہی سخت ہے مسلمانوں کو لے کر، جس کی زندہ مثال آج ہم فلسطین اور غزہ کی لے سکتے ہیں۔ عیسائی بھی کہیں نہ کہیں کوششیں تو کر رہے ہوتے ہیں اسلام مخالف یا مسلمانوں کے مخالف، لیکن بہرحال یہودیوں کی نسبت ان میں کافی نرمی پائی جاتی ہے۔ اور وہ عیسائی جو اسلامی ممالک کے اندر بستے ہیں، ان کا اخلاق، ان کا رویہ اکثر و بیشتر ہم مثالی بیان کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کے ساتھ کافی حد تک اخلاقی لحاظ سے بہتر رہتے ہیں۔ حلال اور حرام کے حوالے سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم۔ یہاں یہ ضابطہ بیان فرما دیا کہ جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں نا، بذات خود تم ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ ایک ہوتا ہے طبیعت نہ چاہنا کسی چیز کے حوالے سے۔ کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ بعض معاملات میں کوئی دودھ نہیں پیتا، کوئی کھانے کی چیزیں دیگر نہیں کھاتا، کوئی دہی نہیں کھاتا، کوئی بعض گوشت نہیں کھاتا۔ طبیعت کے موافق نہ ہونا الگ بات ہے، اور ایک چیز کو حرام کر دینا یہ الگ بات ہے۔ تو جو چیزیں اللہ رب العزت نے حلال قرار دی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام قرار نہیں دینا چاہیے۔ قسم کے حوالے سے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ان قسموں کے حوالے سے مواخذہ نہیں کرتا جو تمہارا تکیہ کلام بن چکی ہے۔ کئی دفعہ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ بات بات پر قسم اٹھا لیتے ہیں، ہر بات پر یہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ تو ایسی قسموں کا اللہ مواخذہ نہیں کرتے جو انسان کا تکیہ کلام بن چکی ہوں۔ ہاں، ایسی قسم جو بالکل توجہ کے ساتھ اور مکمل ارادے کے ساتھ اٹھائی جائے تو پھر اس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، جس کی تفصیل آگے آ چکی ہوئی ہے۔ حرام چیزوں کا بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ میں نے ایک دفعہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جب یا ایھا الذین آمنوا سے مخاطب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا انسانوں کو، تو اس وقت ہم لوگ مراد ہوتے ہیں۔ ہمیں بڑا کان لگا کر توجہ کے ساتھ سننا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے کیا خطاب فرمانے والا ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ تو 4 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حرام اور شیطانی عمل قرار دیا ہے۔ شراب، جوا، بت اور جوئے کے تیر، پانسے کے تیر، قرآن اندازی وغیرہ کے لیے وہ نکالا کرتے تھے۔ تو یہ سارے شیطانی اعمال ہیں۔ شراب کو ام الخبائث بھی قرار دیا گیا ہے کہ یہ تمام خبیث چیزوں کی جڑ ہے۔ کئی گناہ شراب سے جنم لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جوا عرب میں بہت عام تھا، یہاں تک کہ وہ عورتیں آٹا وغیرہ گوندھ کر تندور پر جایا کرتی تھیں اور وہاں پر جوئے میں بعض اوقات آٹا بھی ہار جایا کرتی تھیں۔ آج بھی یہ معاشرے کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جب جوئے کی ان کو لت پڑ جاتی ہے، 1-2 دفعہ جیتتے ہیں پھر ہارتے ہیں، تو گھر کی چیزیں، حتیٰ کہ ایسے بھی واقعات رپورٹ ہوئے ہیں کہ لوگوں نے اپنی بیوی اور بچوں تک کو جوئے میں ہارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے خبائث سے ہمیں محفوظ رکھے۔ احرام کی حالت میں شکار کرنے کے احکام بیان ہوئے ہیں کہ جب حالت احرام میں ہوں تو خشکی کا کوئی جانور وہاں پر شکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وہاں پر کوئی جانور شکار کیا تو پھر اس کا باقاعدہ فدیہ وغیرہ ادا کرنا ہوگا۔ بے فائدہ سوال کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ فضول سوال کرنا، علم کے لیے تو سوال کرنا یہ جائز ہے اور کرنا بھی چاہیے تاکہ مجھے دینی معاملات کا، دینی مسائل کا پتہ چلے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے سوال کیا، حج کے معاملات بیان ہو رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا حج میرے اوپر ہر سال فرض ہے؟ ہر سال حج فرض ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ بعد میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا نا کہ ہاں ہر سال تمہارے اوپر حج فرض ہے تو پھر ہر سال ہی حج فرض کر دیا جاتا۔ اس لیے ایسے سوال کرنے سے ممانعت فرمائی گئی ہے کہ جو فضول ہوں، جن کی باقاعدہ کوئی مقصد نہ ہو،
کئی لوگ سوال اس نیت سے بھی کرتے ہیں کہ اگلے بندے کا علم جانچا جائے، کہ شیخ ہیں، استاد ہے، کوئی ٹیچر ہے، تو ان سے سوال کیا جائے بھلا ان کو اس مسئلے کا علم ہے کہ نہیں ہے۔ تو ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں ترغیباً کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو تو ایک مسئلے کا علم ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا علم دوسرے لوگوں کو بھی ہو جائے، تو پھر ایسے معاملات میں سوال کیا بھی جا سکتا ہے۔ مشرکانہ رسوم کی تردید آئی ہے، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام۔ یہ عرب میں ایک رسم چلتی تھی کہ انہوں نے مختلف جانوروں کے نام رکھے ہوتے تھے، کوئی حاملہ جانور اس کا ایک نام ہوتا تھا، بچوں والی، یا جو حاملہ نہیں ہوتی تھی اس کا الگ، وہ قربانیاں دیتے تھے ان بتوں کے نام پر اور ان کو اپنے اوپر حرام قرار دیتے تھے۔ تو شریعت نے آ کر اس چیز کو منع کیا کہ یہ کوئی بھی جانور ان ناموں کے نہیں ہوتے، اور نہ ہی اللہ کے سوا کوئی نظر و نیاز کرنی چاہیے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کے حوالے سے آیا کہ قیامت والے دن اللہ سوال کریں گے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ رب العزت تمام انبیاء سے ان کی امتوں کے حوالے سے سوال کریں گے کہ جب آپ لوگوں نے اپنی اپنی امتوں کو اللہ کا پیغام دیا اور دین کی دعوت دی تو کیا جواب ملا؟ تو آگے سے تمام انبیاء جواب دیں گے کہ اے اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، ہمیں اس بات کا کوئی علم نہیں کہ انہوں نے بعد میں کیا روش اختیار کر لی تھی، آپ کا علم ہی غالب ہے۔ تو مائدہ کا جب سورت کی ابتدا ہوئی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قوم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آسمان سے ایک دسترخوان اترے جس پر انواع و اقسام کے کھانے ہوں، تو اس حوالے سے فرمایا اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء۔ عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے کہا تھا کہ کیا آپ یا آپ کا رب یہ استطاعت رکھتا ہے کہ آسمان سے ایک مائدہ یعنی دسترخوان نازل کرے اس پر کھانے ہوں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ مائدہ یعنی دسترخوان نازل فرمایا تھا جس پر مختلف قسم کے کھانے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اس قسم کی مطالبات کیے گئے۔ کبھی مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ جو مکہ کے پہاڑ ہیں ان میں سے آوازیں اگر آنا شروع ہو جائیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو رسول مان لیں گے۔ کبھی وہ یہ کہتے تھے کہ جو ہمارے بزرگان بڑے فوت ہو چکے ہیں وہ زندہ ہو کر ہمیں کہہ دیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں گے۔ اور کبھی وہ کہتے تھے کہ تمہارے ساتھ کو فرشتے آئیں آسمان سے جو گلیوں میں اعلان کرے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں گے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس خواہش کا اظہار بھی کرتے تھے اللہ سے کہ اے اللہ کہ یہ ایسے کام ہیں جو آپ پورے کر سکتے ہیں۔ سابقہ انبیاء کے معجزات بھی ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سابقہ واقعات اور قصے بیان فرما کر فرمایا کہ سابقہ نبیوں سے بھی ان کی قوموں نے ایسے قصے اور ایسے معجزات کا مطالبہ کیا تھا۔ اب شعیب علیہ السلام کی قوم نے باقاعدہ مطالبہ کیا کہ اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکلے، اور ہو بھی وہ گابن اونٹنی ہو، حاملہ ہو، اور اس میں سے بچہ پیدا ہو۔ تو اس طریقے سے نا اللہ نے ان کی وہ جو خواہش تھی یا جو مطالبہ تھا اللہ نے پورا بھی کر دیا، اور پورے کرنے کے باوجود بھی کوئی نبیوں کو جادوگر کہتا تھا، کوئی ساحر کہتا تھا، اور اس کے باوجود انہوں نے اس اونٹنی کو، مقدس اونٹنی جو اللہ نے پہاڑ میں سے نکالی تھی، اس کی ٹانگیں وغیرہ کاٹ کر اس کو قتل کر دیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے دلاسا دیا ہے کہ اے میرے پیغمبر آپ دین کی دعوت دیتے رہیں، جو مناسب ہوا، جو وقت کی مناسبت سے اور ہم نے مناسب سمجھا وہ معجزہ آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اور یہ بات یہاں سے ثابت یہ بھی ہوتی ہے کہ ضروری نہیں کہ نبی کی اپنی چاہت پر معجزہ رونما ہو جائے، اللہ چاہے تو معجزہ رونما ہوتا ہے، اللہ چاہے تو کسی ولی کی کرامت کا رونما ہوتی ہے، اگر اللہ رب العزت نہ چاہے تو نہ کوئی معجزہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کرامت سرزد ہو سکتی ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور مریم علیہ السلام کی الوہیت کی نفی فرمائی گئی اس پارہ کے اندر، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مریم، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا آپ نے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو، کہ ہمیں اپنا عبادت والا بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ آپ تو الہ ہے، جانتے ہیں ہم نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی، یہ لوگ خود ہی ہمیں الہ یا مجھے خدا کا بیٹا کہنا شروع ہو گئے تھے، میری تعلیمات اس قسم کی نہیں تھی۔ اسی طریقے سے پھر فرمایا مختاریت باری تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، قیامت کے دن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ یہ بے شک میرے امتی تھے اور انہوں نے مجھے الہ بنایا، مجھے آپ کا بیٹا قرار دیا، اب اگر ان کو آپ عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر ان کو معاف کر دیں تو آپ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس آیت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو بہت روتے تھے کہ اللہ یہ آپ کے بندے ہیں، اگر ان کو معاف کر دیں تو یہ آپ پر منحصر ہے، اور اگر ان کو عذاب دیں تو پھر آپ غالب اور حکمت والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کو اتنی چھوٹ نہیں دی، بے شک وہ کوئی نبی ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حجت قائم کرنے کے لیے ان سے بھی پوچھیں گے، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے کہ انہوں نے یہ تعلیمات نہیں دی ہیں۔ قرآن مجید میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب نبیوں سے اس قسم کا سوال ہوگا کہ آپ نے اپنے آپ کو الہ بنایا تھا، تو آج جو مختلف بزرگان دین کے نام پر یا مختلف پیر بزرگوں کے نام پر اس طرح کی خرافات پیدا ہوتی ہیں کہ ان کو الہ کے مقام تک ان کے حرام کردہ چیزوں کو حرام اور حلال کردہ چیزوں کو حلال بنا دیا جاتا ہے، تو قیامت والے دن اس کی سخت پکڑ ہوگی۔ سورۃ الانعام اس پارے کے اندر ہے، انعام مویشیوں یا چوپایوں کو کہا جاتا ہے، اور مختلف چوپایوں کا ذکر ہوا ہے کہ کون کون سے چوپائے یا مویشی تمہارے اوپر حلال ہے۔ مشرکین سے اللہ نے سوال کیا، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو مشرک ہے نا، آج دنیا میں شرک کرتے ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تم الہ بنا کر میرے ساتھ شرک کیا کرتے تھے، اور وہ ہستیاں یا وہ بزرگ، وہ انبیاء جن کے حوالے سے انہوں نے الہ بنایا ہوا ہے، وہ قیامت کے دن ان سے برات کا اظہار کریں گے کہ اللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ ہمیں معبود بنا لو یا ہماری نظر نیاز یا ہمارے اوپر چڑھاوے چڑھانا شروع کر دو، یہ ان کے اپنے ذاتی عمل اور فعل تھے، ہم اس چیز سے بری و ذمہ ہیں۔ مجرمین لوگ جو قیامت کے دن ہوں گے نا، ٹل جائیں گے، مومنین ایک طرف ہوں گے، مجرمین ایک طرف ہوں گے، وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ایک دفعہ پھر بھیج دیا جائے، اب ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا۔ وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں بھیج دیا جائے، پھر دیکھیے گا کہ کس طریقے سے ہم اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، ہمارا ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا کے لیے گزرے گا، لیکن وہ موقع پھر ہاتھ نہیں آنا ہے۔ یہ موقع آج ہی میرے اور آپ کے لیے دنیا میں ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں صحت سے نوازا ہوا ہے، اللہ نے ہمیں فراغت کے لمحات سے نوازا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے حواس بحال رکھے ہوئے ہیں، تو آج ہم اپنے رب اور اپنے رسول کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ اہل باطل کی مجلس سے بچنے کا حکم ہے کہ جو ایسے لوگ جو مشرکین ہوتے ہیں، ان کی مجلس میں جانے سے بھی اعتراض کیا جائے، بچا جائے، ورنہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ لوگ اپنی صحبت اور مجلس سے پہچانے جاتے ہیں، کہ اگر ایک دیندار بندہ شرابیوں کی مجلس میں جا کر بیٹھے گا، ایک دیندار بندہ مشرکانہ مجلسوں میں جا کر بیٹھے گا، تو اس کے اوپر بھی اسی طرح کے فتوے لگیں گے، لوگ یہ گمان کرنے لگ جائیں گے کہ شاید یہ درست ہو رہا ہے کہ یہ لوگ وہاں پر جا کر بیٹھتے ہیں، تو پھر یہ کوئی درست بات یہ جا کر بیٹھے ہوئے۔ لیکن تعلیم اور تبلیغ کی نیت سے جایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسی مجلس ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے معاملات چلتے ہیں، تو کوئی عالم دین اپنی جماعت کے ساتھ چند لوگوں کے ساتھ ان کو دعوت دینے کی غرض سے وہاں پر جا کر دعوت دینا چاہے تو وہ جا سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، باپ ان کا مشرک تھا، بت بنایا کرتا تھا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ اے میرے باپ کیا آپ بتوں کو الہ بناتے ہیں، معبود بناتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں کہ بتوں کی پوجا کرنا کھلی گمراہی ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، مشرک تھا، بت بنایا کرتا تھا، ان کو دعوت ہی دیتے رہے، اللہ کی توحید کی طرف ہی بلاتے رہے، اور بالآخر جاتے ہوئے بھی ان کے لیے دعا کر کے گئے تھے۔ یہ نماز کے اندر بھی دعا لوگ پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے میرے والدین کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ تو جاتے دم تک بڑی کوشش کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے کہ ان کا والد یا ان کی قوم توحید پر آ جائے اور بتوں کی پوجا کو چھوڑ دے، لیکن جب دلوں پر کفر لگ جاتے ہیں، تالے لگ جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہدایت مقدر میں نہ ہو تو پھر ہدایت نہیں ملتی، لہٰذا وہاں سے کنارہ کش ہو جانا، ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ اس کے بعد اسی پارہ کے اندر 18 مختلف انبیاء کا تذکرہ ہوا ہے، جن کے مختلف واقعات بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ سے پہلے یہ نبی بھی گزر چکے ہیں، انہوں نے بھی میری توحید کا کلمہ بلند کیا تھا، ان کے اوپر بھی سختیاں آئی تھی،
انہوں نے بھی اپنی قوم کے حوالے سے سختیاں ظلم برداشت کیے اور میری دین کا دعوت کو تبلیغ کو اپنا ترہ امتیاز بناتے رہے، تو اے میرے پیغمبر آپ بھی اس روش کو جاری رکھیں، اس کام کو نہیں چھوڑنا۔ ذات خدا بندی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے دلائل بھی دیے ہیں، اور رؤیت باری تعالیٰ کے حوالے سے فرمایا لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، وہو یدرک الابصار، جبکہ اللہ کی رؤیت تمام ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کو دیکھ سکتی ہے، وہو اللطیف الخبیر، اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آتی ہے کہ قیامت کے دن ہم اپنے رب کو 14ویں کی چاند کی طرح، روز روشن کی طرح دیکھیں گے۔ ہر بندہ اللہ کی زیارت قیامت والے دن کرے گا، اور جمعہ والے دن باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوا کرے گی۔ جنتیوں کے لیے سب سے بڑا تحفہ جنت میں جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کا ہوگا۔ لیکن دنیا کے اندر اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے، باقاعدہ موسیٰ علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا اپنے سرداران کو لے جا کر، یہ آگے واقعات آئیں گے۔ سرداروں نے کہا تھا نا کہ اپنے رب سے ہماری ملاقات کرواؤ، زیارت کرواؤ، تو وہ پھر کوہ طور پہاڑ پر لے کر چلے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس پہاڑ کی طرف دیکھو، میں اپنی تجلی کرتا ہوں، اگر پہاڑ کو تم نے دیکھ لیا تو پھر مجھے بھی دیکھ لو گے۔ تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنا جلال، اپنی تجلی فرمائی، تو وہ سارے جو سردار تھے وہ وہیں پہ مر گئے، بے ہوش ہو گئے، فوت ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ اب واپس قوم میں جا کر میں کیا جواب دوں گا کہ تم ہمارے سرداروں کو لے گئے تھے اور مروا کر واپس آئے ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ بھی کیا، اور اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کو ان آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ مختلف واقعات لوگوں نے یہاں پر بھی بیان کیے ہوئے، مختلف اماموں کی طرف منسوب کیا ہوا ہے کہ فلاں امام نے جاگتے ہوئے اللہ کی زیارت کی۔ تو اس طرح کے واقعات بیان کرنے سے کوئی اولیاء کی یا ائمہ کرام کی شان بڑھتی نہیں ہے، بلکہ یہ جہلاء نے ان کی شان میں کمی کرنے کی کوشش کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو معراج پر تشریف لے گئے تھے، اس کے بارے میں بھی دو موقف ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واضح روایت ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے تو وہ شخص جھوٹ بولتا ہے۔ بعض صحابہ کا موقف ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ڈائریکٹ اللہ سے ہم کلام ہوئے ان کی زیارت کرتے ہوئے۔ بہرحال اس معاملے سے ہمیں اختلافی مسائل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ بات ہی بہت بڑی ہے کہ نبی کریم معراج پر گئے اور اللہ کے عرش تک پہنچ گئے۔ یہ کوئی چھوٹا معجزہ کوئی نہیں ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ کریم وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین اس ملک کو بیرونی اندرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی مالی معاشی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا رب العالمین ہماری منڈی بازار مارکیٹیں دکانیں نوکریاں فصلوں میں برکتیں عطا فرما۔ یا رب العالمین رزق حلال کمانے رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی چھوٹوں پر شفقت بڑوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم جو ہمارے بزرگ فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی روزے رکھتے ہیں، تلاوت قرآن مجید، اذکار، تراویح، قیام، جو بھی عبادات رمضان المبارک سے جو مسلمان کر رہے ہیں اس کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ کریم روزے کی حالت میں جو گناہ سرزد ہو جائیں، نافرمانیاں ہو جائیں، ان سے درگزر فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔